الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی اور گزشتہ جمعے بھی ایک تلاوت قرآن کریم کی آیت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اسی آیت کریمہ کو لیتے ہوئے گزشتہ جمعے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ دین نام صرف ہمارے ہاں جو سمجھ لیا گیا ہے عبادت کا نہیں ہے. اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو مکمل اسلام کی زندگی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان تو لے کر آ گئے ہو، مومن بن کے زندگی گزارو. یہ اللہ خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو اسلام تو لے کر آ گئے ہو، پکے سچے مسلمان بن کے زندگی گزارو. اس لیے کہ ایمان تم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا تعلق تمہارے دل سے ہے. تصدیق بالایمان، تم نے دل سے تصدیق کر لی، لیکن ہمیں جانے گا کوئی کیسے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے افعال، ہمارے اعمال دلالت کریں گے اس بات پر کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. اور ایمان والے اعمال جو کہ ایمان والے جو کہ ایمان پہ دلالت کریں گے وہ صرف عبادت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صرف عبادت لے کر نہیں آئے. آپ نے صرف نماز پڑھ کر نہیں دکھائی، صحابہ نے صرف نماز پڑھ کر نہیں دکھائی. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا مسلمان نمازی بھی ہوتا ہے، مسلمان سچا بھی ہوتا ہے، مسلمان صادق بھی ہوتا ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. یہ سارے اعمال ہیں. اسی کو اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو مومن بن کے زندگی گزارو. اے ایمان والو تم اسلام تو لے کر آ گئے ہو لیکن مسلمانوں والی زندگی گزارو. اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور جنت میں چلے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. افحسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم ایسے ہی سمجھ لیتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے ایسی بات نہیں ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لانا ہوگا، اعمال صالحہ بھی اختیار کرنا ہوگا. گزشتہ مجلس میں یہ بات ذکر کر دی گئی تھی، اگر صرف اعمال انسان کو یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کے آگے عبادت کرنا، رات کو مجاہدہ کرنا،
تہجد پڑھنا، اگر یہی چیز صرف جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ایک عورت ایسی ہے جو کہ بڑی جناب نماز پڑھنے والی ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے میں سجدے کر رہی ہے، نوافل پڑھ رہی ہے، عبادات کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اس عورت کے متعلق آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے پہلا سوال یہ کیا، بتاؤ اس کے پڑوسی اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ صرف نماز پڑھنا یہ جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے، صرف سجدہ کرنا، صرف نوافل پڑھنا، صرف تہجد پڑھنا، صرف روزے کرنا، ہر سال حج کرنا، ہر سال عمرہ کرنا یہ جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حق پوچھ رہے ہیں، اے میرے بندے تو نے ایک اللہ کا حق ادا کیا، عبادت اللہ کا حق ہے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانا یہ بندوں کا حق ہے، اور اس کے مجموعے کا نام بندگی ہے، اس کے مجموعے کا نام بندگی ہے۔ تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یہ بتاؤ اس کے پڑوسی اس سے راضی ہے کہ نہیں؟ کہا یا رسول اللہ پڑوسی راضی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جہنمی عورت ہے۔ ہمارا ذہن صاف کر دیا۔ گزشتہ مجلس میں نے کہا تھا نا، ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر ہمارا پڑوسی آ کر کہتا ہے کہ حضرت آپ کی نماز تو بہت اچھی ہے، آپ کی نماز بہت اچھی ہے، آپ کی معاشرت اچھی نہیں ہے۔ گالی آپ بکیں، اپنی بات کر رہا ہوں، مجھ سے سوال کر رہے ہیں، گالی آپ بکیں، جھوٹ آپ بولیں، امانت میں خیانت آپ کریں، دھوکہ آپ دیں، آپ کے پڑوسی آپ سے راضی نہ ہو، آپ کی نماز اچھی ہے، آپ کی تلاوت اچھی ہے، آپ کا سجدہ اچھا ہے، آپ کا کھڑا ہونا اچھا ہے۔ میرے عزیزو پھر آدمی یہی دیکھتا ہے، یا اللہ یہ نمازی کیسا نمازی ہے، نماز پڑھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھ کر بھی دھوکہ دیتا ہے، نماز پڑھ کر بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، نمازی ہو کر دیندار ہو کر اپنے باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنی ماں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ علم اس کے پاس ہے، دین اس کے پاس ہے، نمازیں اس کی اچھی ہیں، تہجد اس کی قضا نہیں ہوتی، اشراق پڑھتا ہے، چاش پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، زوال کی نماز پڑھتا ہے، اور جناب والا پھر بھی اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرا عزیزو ہمارا دماغ اللہ کے نبی نے صاف کیا۔ ہم نے کہا نا کہ صرف کلمہ پڑھ لیا بس جنت ہمارے لیے آسان ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ارے مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان تو وہ ہے، مسلمان تو وہ ہے۔ یہاں آپ نے یہ نہیں کہا مسلمان تو وہ ہے جو تہجد پڑھے، مسلمان تو وہ ہے جو اشراق پڑھے، مسلمان تو وہ ہے جو صف اول میں نماز پڑھے، مسلمان تو وہ ہے جو ہر سال حج کرے۔ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان تو وہ ہے جس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان تو وہ ہے جس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرا عزیزو پھر سوال صحیح ہوتا ہے، نمازی ہو کر جھوٹ بولتا ہے انسان؟ اس پر گزشتہ جمعے بات ہو گئی۔ تو بہرحال ہمارا معاملہ جو آج معاشرے میں خراب ہے، مرکزی اعتبار سے معاشرت ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس رہن سہن کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، یہ ساری برائیاں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور جو اس کا مرکزی عمل ہمارے سامنے آتا ہے، میرے عزیزو ہمارے مال میں برکت نہیں ہے،
ہماری تجارت میں برکت نہیں ہے۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں جب یہ انسان کی زندگی کا جو معاشی مسئلہ ہے نا، یہ جتنا اچھا ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، تو میرا عزیزو گھر بھی اتنا اچھا چلتا ہے، بیوی سے معاملات بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں، معاشرت بھی اچھی گزرتی ہے، رہن سہن بھی اچھا ہوتا ہے، خوشگوار ازدواجی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو یہاں پر جو ہم چوٹ مار رہے ہیں نا، جس کی وجہ سے ساری زندگی متاثر ہو رہی ہے، کیا کہتا ہے؟ کمائی نہیں ہے، روزی نہیں ہے، اسی طرح سے جناب والا نوکری نہیں ہے۔ اس بنیاد پر کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑا پن ہے، گھر میں بات چیت اچھی نہیں ہے، لوگ اچھے نہیں لگ رہے، رہن سہن میرا متاثر ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی سامنے آتی ہے کہ آج جو ہمارے لیے خوشیوں کا دنیا کے اعتبار سے سبب ہے، سبب اس کو ہم نے اپنی ذات سے متاثر کر لیا۔ آج ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، آج ہمارے پاس رزق فراوانی کے ساتھ نہیں ہے، اگر ہے تو جناب والا اس میں آسودگی نہیں ہے، اس میں خوشیاں نہیں ہیں، اس میں برکت نہیں ہے، تبھی میرے عزیزو زندگی کے دیگر معاملات بھی متاثر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ مرکزی کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا تجارت الگ ہے، عبادت الگ ہے، تجارت الگ ہے، عبادت الگ ہے۔ تجارت میں دین کا کوئی دخل نہیں ہے، تجارت میں دین کا کوئی دخل نہیں ہے۔ میرا مال میری مرضی، سمجھ میں آ رہے بات؟ میرا مال میری مرضی، یہ کافروں کا ذہن ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کے جو تباہ اور برباد ہونے کا سبب ہے، یہ وہ ذہن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا مال ہے لیکن مرضی آپ کی نہیں چلے گی، اس لیے کہ ہم نے اس سے یہ بات کہہ دی تھی، الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے کہا میں تمہارا رب ہوں، ہم نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسی زندگی گزاریں گے۔ آج ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، عبادت الگ، معاشرت الگ، عبادت الگ، معاملات الگ، عبادت الگ، تجارت الگ، عبادت الگ، زندگی کا رہن سہن الگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے نا، وہ دستور حیات ہے، دستور حیات ہے۔ کعبۃ اللہ سے لے کر، بیت اللہ سے لے کر بیت الخلا تک کے جو احکامات ہیں، حجر اسود سے لے کر جو جنت کا پتھر ہے، علاقے کی جو جھوپڑی میں رہنے والا جس کو چھت نصیب نہیں ہے، جس کو زمین نصیب نہیں ہے، جس کو خانہ بدوش کہا جاتا ہے، اس کے بھی نبی نے حکم اور احکامات بیان کیے۔ یہ دستور حیات ہے، دستور حیات۔ ہم نے اس کو دستور حیات نہیں سمجھا، ہم نے سمجھا صرف عبادت نام اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، عبادت نام اللہ کو راضی کرنے کا نہیں ہے، اگر عبادت نام اللہ کو راضی کرنے کا ہوتا تو وہ عورت جس کے متعلق سوال کیا گیا نا، وہ جہنمی نہیں جنتی ہوتی، جہنمی نہیں جنتی ہوتی۔ لہذا اب یہ جو زندگی کا حصہ ہے، معاملات، معاشرت، تجارت، کسی سے لین دین کا طور طریقہ، یہ بھی زندگی گزارنے کا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے طریقہ بتلایا ہے، طریقہ بتلایا ہے۔ میں نے کمانا کس طرح سے ہے، میں نے روزی کس طرح سے کمانی ہے، میں نے تجارت کس طرح سے کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن، معاملات کس طرح سے کرنے ہیں، یہ بھی قرآن نے سکھایا ہے۔ یہاں پر میرا مال میری مرضی نہیں ہے، اگر آپ کا مال ہوتا تو آپ لے کر آتے ماں کے پیٹ سے، اگر آپ کا مال ہوتا تو آپ لے کر جاتے، نہ لے کر آئے، نہ لے کر جانے پر قدرت ہے، تو پھر انسان کا یہ دعویٰ کیسے ثابت ہو گیا، میرا مال میرا مال۔ اللہ سکھا رہے ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَابْتَغِ۔ آج ہم نے جو تجارت میں جو اپنا بگاڑ پیدا کیا ہے نا، آج ہر مسلمان پریشان ہے، کمائی ہے برکت نہیں ہے، کمائی ہے برکت نہیں ہے، اچھا کماتا ہے، کہتا ہے معلوم نہیں، صبح 1000 کا کھلا کروایا، شام کو نوٹ غائب، شام کو نوٹ غائب، کیا وجہ ہے؟
سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں چلا گیا مال، کہاں چلے گیا یہ رزق۔ مال تو ہے، برکت اللہ نے اٹھا لی ہے، اللہ نے برکت کو کھینچ لیا ہے۔ آج مسلمان ہزاروں روپیہ کما کر بھی وہی تنگی اور پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، مال سے برکت کھینچ لی گئی ہے۔ اور یہ برکت جو کھینچی گئی ہے نا، یہ میرے کرتوت کی وجہ سے کھینچی گئی ہے، میرے اعمال بد کی وجہ سے کھینچی گئی ہے، ورنہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے نا، تم نے کمانا بھی کس طرح سے ہے؟ اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو راضی کر کے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قارون کو اللہ نے کتنا مال دیا، کتنا مال دیا، اس کے خزانے کی جو چابیاں تھیں لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ارے ایک جم غفیر چابیوں کا تھا جس کو جناب والا لاد کر لے جایا جاتا تھا اونٹوں پر، لیکن اللہ کے نبی سے بغاوت، اللہ کے رسول سے بغاوت، اللہ سے بغاوت، اللہ نے خزانوں سمیت زمین میں دفن کر دیا، دفن کر دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی اور ایک زانیہ کو تیار کیا، بھرے مجمع میں میں موسیٰ کو دعوت اللہ کے لیے بلاؤں گا اور تو بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر موسیٰ کو بدنام کرنا، موسیٰ کو بدنام کرنا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قارون بلا کر لایا، کہا کہ قوم جمع ہو گئی ہے، تھوڑی واضح و نصیحت کر دیجئے۔ چنانچہ قوم جب جمع ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور جب واضح و نصیحت کرنے لگے تو اس عورت جس کو آمادہ کیا تھا اس نے بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ موسیٰ نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے جلال نصیب کیا۔ جب اس نے یہ الزام لگایا، حضرت موسیٰ مخاطب ہوئے تو اے عورت سچ بتا، کیا اللہ کے نبی یہ کام کر سکتا ہے؟ تو نے حقیقت میں اس بات کو جان کر کہا ہے، تو سچ بتا۔ حضرت موسیٰ کی گفتگو کا جو انداز تھا، اس عورت کے پاؤں لرز گئے اور کہنے لگی موسیٰ یا نبی اللہ، آپ یہ کام نہیں کر سکتے اور نہ آپ نے کیا ہے، مجھے قارون نے آمادہ کیا تھا کہ تم موسیٰ پر تہمت لگاؤ، اتنا اتنا تمہیں مال دے دوں گا، اتنا اتنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورتحال یہ تھی کہ جب دل برداشتہ ہو گئے، اللہ نے زمین کا قبضہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں دیا۔ اے موسیٰ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا کہ پھٹ اور اس قارون کو اس کے خزانوں سمیت اے زمین نگل جا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے اللہ کی مرضی سے زمین شق ہوئی اور قارون ماں اپنے خزانے دفن ہوتا چلا گیا۔ حضرت موسیٰ کو پکارتا رہا، لیکن بہرحال مجمع پر یہ بات ثابت کرنی تھی کہ دیکھو نبی پر تہمت یہ قابل برداشت نہیں ہے، اللہ کا فرستادہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اتنی بڑی تہمت پورے دین کے کام کو گویا کہ ٹھیس پہنچ رہی ہے، پورا دین کا کام متاثر ہو رہا ہے، اللہ کی طرف بلانے کا جو نبی کا کام ہے اس پر الزام آ رہا ہے، قابل معافی نہیں ہے، انسانیت میں قابل معافی نہیں ہے۔ چنانچہ قارون حضرت موسیٰ سے سوال کرتا رہا، اے موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے برداشت نہیں کیا، یہاں تک کہ زمین نے اس کو نگلا اور زمین برابر ہوئی۔ اللہ عز و جل نے کہا کہ اے موسیٰ بہرحال دنیا کے اعتبار سے جو ہوا برحق ہوا، لیکن اے موسیٰ ہم بتائیں آپ کو اپنی رحمت، اگر ہمیں ایک بار پکار لیتا ہم معاف کر دیتے، ایک بار پکار لیتے، لیکن دنیا کا نظام بھی چلانا۔ اب وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تم جب روٹی روزی تلاش کرتے ہو نا، اس میں تمہارا دل اور دماغ، قرآن کہہ رہے، قرآن مولوی نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، جو تمہیں اللہ نے دیا ہے نا اس میں دار آخرت کو تلاش کرو، دار آخرت کو تلاش کرو، اس کے اندر
آدمی کہے گا یار نوٹوں میں، نوٹ میں، سونے میں، زیور میں دار آخرت کہاں سے تلاش کروں؟ دار آخرت نوٹ میں، تجارت میں، سونے میں، مال میں، بزنس میں دار آخرت تلاش کروں؟ ہاں دار آخرت تلاش کرو، تم داخل آخرت تلاش کر سکتے ہو۔ ارے تم اپنے بچوں کے لیے جب جناب والا ترکاری اور سبزی لو نا تو وہاں پر بھی یہ نیت کر لو باری تعالی آپ کی رضا کے لیے اپنی اولاد کو کھلانے کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں، اللہ اس سبزی لینے پر بھی اجر دے گا۔ اس سبزی لینے پر بھی اجر دے گا۔ زاویہ نگاہ تبدیل کر لو، زاویہ نگاہ تبدیل کرو۔ اللہ کہہ رہے نا وابتغی، آدمی صبح سے شام کام کر رہے ہیں نا، رزق حلال کمانا یہ بھی تو نیک کام ہے نا بھائی، رزق حلال کمانا نیک کام، دل کی نیت صاف ہو گئی۔ ہم میں اور کافر میں یہی تو فرق ہے، ہم میں اور کافر میں یہی فرق ہے۔ کافر مال کماتا ہے، کہتا ہے میرا مال میری محنت، میرا مال میری محنت۔ مسلمان کماتا ہے، کہتا ہے اللہ کا مال اللہ کا فضل۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ کا مال اللہ کا فضل، ھذا من فضلی، ھذا من فضلی ربی۔ ہم لوگ کہتے نہیں کہتے ارے جو کچھ ہے رب کا فضل ہے، کافر کہتا ہے نہیں میرا مال۔ کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم، یہ جو کچھ ملے نا میرے دماغ، میری محنت، میری ہمت، میری صلاحیت اس بنیاد پر ملا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم، میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا ہے، یہ بات کہتا ہے۔ اور اس سے پہلے جب حالات آئے تھے الضر، جب تکلیف پہنچی تھی، دعانا دعانا، ہمارے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ خولناہ نعمتا منا، اس کی مصیبت کو ہم نے جب نعمت سے تبدیل کر دیا تو پھر کیا کہتا ہے؟ جو کچھ ملا ہے اوتیتہ علی علم، میری صلاحیت کی بنیاد پر ملا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، بل ہی فتنہ، اگر تیرے پاس مال آ جائے اور اس مال کو تو اپنی طرف منسوب کرے، اللہ کی عطا نہ سمجھے، اللہ کی دین نہ سمجھے، اللہ کا فضل نہ سمجھے، اللہ کا کرم نہ سمجھے، اے انسان یاد رکھ یہ مال تیرے لیے فتنہ ہے، فتنہ تجھے تباہ اور برباد کر دے گا، تجھے تباہ اور برباد کر دے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وابتغی، جب تم دنیا بھی تلاش کرو نا، اس دنیا کے تلاش کرنے میں دار آخرہ کو ذہن میں رکھو۔ ہماری دنیا دنیا نہیں ہے، الدنیا سجن المؤمن، ارے یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ ہماری اصل زندگی کیا ہے؟ وجنہ، وجنہ آگے آئے گی، اور یہ دنیا جنت الکافر، جنت الکافر، مسلمان کی دنیا جنت نہیں ہے، مسلمان کے لیے دنیا السجن، قید خانہ ہے۔ آدمی قید خانے میں جاتا ہے، وہاں کا جو جناب والا سپاہی اور تھانے دار ہوتا ہے اس کی بات مان کے چلتا ہے۔ ہمارے لیے یہ دنیا در حقیقت جنت نہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی مان کر زندگی گزاریں، اللہ کے نبی کی مان کر زندگی گزاریں گے۔ لہذا جو کمائیں گے اس میں نسبت اللہ کی طرف ہوگی، اللہ نے دیا ہے، ہمارا کچھ کمال نہیں ہے، ہم تو اس قابل نہ تھے، اللہ نے ہمیں کیا کچھ عطا نہیں کر دیا۔ اور دوسری بات، اس کمائی کو استعمال کرنے میں دل و دماغ آخرت کی طرف ہو، یہ نہیں کہ میرا مال شراب حلال ہو گئی، زنا حلال ہو گیا، اسی طرح سے دیگر اللہ کی نافرمانی والے اعمال حلال ہو گئے، میرا مال میں جو چاہے کروں، نہیں، بلکہ زندگی گزارنی ہے آخرت کو مد نظر رکھ کر، کہاں مال لگانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، اللہ ہم سے سوال کرے گا، قبر میں جائیں گے نا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا۔ مسلمان کے آگے آخرت ہے تو لہذا ویسے ہی خرچ کرے گا، ویسے ہی کمائے گا جو قرآن و سنت کی تعلیم ہوگی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا مسلمان خرچ کرنے میں اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے،
اور عجیب بات ہے، اور جب اس خرچ کو کرنے پر آتا ہے اس میں بھی اللہ سے اجر اور ثواب پاتا ہے۔ میرا عزیزو، اگر ہم زاویہ نگاہ تبدیل کر لینا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے اپنے زاویہ نگاہ تبدیل کر لو، ارے تمہارے جو زندگی کے عام جو معمولات زندگی کے کام ہیں نا، اللہ اس پر بھی اجر اور ثواب دے گا۔ آدمی روٹی روزی کماتا ہے، یا تو اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے ہیں، یا ماں باپ ہے، یا بہن ہے، یا کوئی بیوہ ہے، یا کوئی یتیم ہے، باری تعالیٰ ان کا خرچہ مجھ پر ہے نہیں ہے، بیوی کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، لہذا اس حوالے سے کھپتا ہوں، اس حوالے سے چیز کو خریدتا ہوں، اس حوالے سے خرید و فروخت کرتا ہوں، اللہ اس نیک نیتی پر بھی اجر عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ بہترین صدقہ، صدقے کے بدلے میں اجر، صدقے کے بدلے میں اجر۔ لہذا اللہ فرما رہے ہیں دیکھو جب بھی تجارت کرو اللہ سے ڈر اور خوف کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرو، تبھی اس مال میں برکت ہوگی۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ تاجر لوگ فاسقوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، نافرمانوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یہ تاجر لوگ کل قیامت کے دن، مگر آپ نے فرمایا من اتقی، جس نے تقوی اختیار کیا، اور صدقہ، جس نے سچ بولا، اور جس نے نیکی اختیار کی، پھر ان لوگوں کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ان کا حشر اللہ کرے گا۔ لیکن اگر انہوں نے نہ تقوی اختیار کیا، نہ نیکی اختیار کی، نہ سچ بولا، اور تجارت کرتے رہے تو میرا عزیزو اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کا حشر اور ان کو اٹھایا جانا میدان محشر میں فاسقوں کے ساتھ، بدکاروں کے ساتھ اللہ ان کا حشر کرے، بدکاروں کے ساتھ۔ تو لہذا یہ تین مرکزی چیزیں آدمی اختیار کرے اگر چاہتا ہے مال میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، مال میں برکت، تقوی، اللہ سے ڈر کر، اللہ سے ڈر کر۔ میرا عزیزو اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ جب ہم دنیا کماتے ہیں تو دنیا دینے والے کا بھی تو کوئی حق ہے ہمارے اوپر۔ آیا جناب والا، جب اذان کی آواز آتی ہے ہماری دکان بند ہوتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے ہماری دکان بند ہوتی ہے، اذان کی آواز آ گئی، نماز کے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا، اگر کوئی گراہک ہم سے جناب والا معاملات کر رہا ہے، بارگیننگ کر رہا ہے، ہم کبھی اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، آپ بعد نماز میری دکان پر چاہیں تو آ جائیے گا؟ ایسے الفاظ میرے عزیزو ہم بھی متلاشی ہیں، بتایا جائے تاکہ جا کر اس کی صحبت میں بیٹھیں۔ اللہ نے اس کو کیا زندگی نصیب کی ہے، کتنا پکا سچا تاجر ہے، کتنا پکا سچا تاجر ہے۔ اس لیے کہ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، پکارنے والا اللہ کا منادی ہے، وہ بلا رہا ہے، وہ بلا رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا واللہ خیر الرازقین، وہی روزی دیتا ہے نا۔ اب اس نے بلایا کہ آؤ میری نماز کی طرف، آؤ صلاۃ کی طرف، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، تقوی، پرہیزگاری، ڈر، اللہ کا خوف کہ نہیں اب دکان نہیں کھلے گی، اب مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اگر مسجد آباد کروں گا تو میری تجارت آباد ہوگی، اگر مسجد کو برباد اور ویران کروں گا تو اللہ کا پھر اللہ کی پکڑ میرے سامنے ہوگی۔ تقوی اور جناب والا صدق، سچائی، بات کرنے میں سچائی۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جناب والا تجارت میں برکت کے اسباب اور تجارت میں رکاوٹ کے اسباب کیا ہے؟ جب تجارت کرنے پر آتے ہیں اپنا مال بیچنے کے لیے جو آسمان سے قلابے اس کی تعریفات کے حوالے سے ملا دیتے ہیں الامان والحفیظ، کسی کا مال خریدنے پر آتے ہیں اس میں اتنے عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی چیز بیچنے پر آتے ہیں کوئی عیب ہوتا ہے تو پردہ ڈال دیتے ہیں، اور جناب والا چیز بیچنے پر آتے ہیں تو قسم خدا کی بخدا، اللہ کی قسم، یا رسول اللہ کی قسم، یہ قسمیں ہماری زندگی میں جو چلتی ہیں نا میرے عزیزو، جب بیچنے پر آتے ہیں اور جب
معاملات کرنے پر آتے ہیں ٹال مٹول، تکلیف پہنچانا، پیمنٹ دینے کا وقت آیا یا کسی کو جناب والا کچھ دینے کا وقت آیا، آرڈر جناب والا اس سے لیا تھا، اس کو دینے کا وقت آیا تو دھوکہ بازی، جھوٹ، لائٹ چلی گئی تھی بھائی، گھر میں میت ہو گئی تھی، فوتگی ہو گئی تھی، اس وجہ سے آپ کا مال تیار نہیں ہوا۔ میرا عزیزو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کے مال کو تیار کرنے میں جو میں نے 5 تاریخ اس کو دی تھی نا، اس 5 تاریخ سے پہلے کوئی اور آدمی آ کر مجھے کہتا ہے کہ ارجنٹ یہ کام مجھے بنا کر آپ دے دیں گے، اور ہم نے دیکھا کہ 5 تاریخ میں اس کا کام ہے اور اس کا کام ارجنٹ آیا ہے، ہم نے کہا کہ ڈبل قیمت دینی پڑے گی۔ اگر 1000 روپے کا معاملہ ہے آپ 2000 دے دیں، آپ کو ارجنٹ کام مل جائے گا، لہذا 2000 روپے یہاں سے ہم نے لے لیے۔ اب جو اس کا وقت تھا، مومن کی زبان پکی ہوتی ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا، اب جو اس کو وقت دیا تھا وہ فروخت کر دیا اس کے اوپر دگنے پیسے میں، اور آنے والا جو 5 تاریخ کو ہمارا گاہک تھا اس سے جھوٹ بولا، لائٹ چلی گئی تھی، گھر میں میت ہو گئی تھی، فوتگی ہو گئی تھی۔ یہ دھوکہ اللہ نہیں جان رہا؟ یہ جھوٹ اللہ نہیں جان رہا؟ ایسے تاجر کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے نا، بدکار لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا جو امت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب تجارت کرنے پر آؤ نا، صدقہ، جھوٹ نہیں بولنا، ٹال مٹول نہیں کرنا، نیکی اختیار کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، کسی کو اذیت نہیں پہنچانا، جب تک کہ ہماری دکان نہیں چمکتی آنے والا گاہک اس کی منت سماجت کرتے ہیں۔ نظریہ بنا ہوا ہے، گاہک بنانے کے لیے نرم ہونا پڑتا ہے، اور جب گاہک بن جاتے ہیں تو پھر جناب والا خشک لکڑی کی طرح سے آنے والے گاہکوں کے ساتھ معاملات ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کو پتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارا محتاج ہے، ہمارا محتاج ہے، لہذا اب نیکی نام کی چیز نہیں ہوتی، نیکی نام کی چیز نہیں ہوتی۔ دکان چمک گئی ہے، لوگوں میں شہرت ہو گئی، معرفت ہو گئی، گاہک آنے لگ گئے، ہمارا دور دور چرچا ہو گیا، اب آنے والے جو گاہک جن کو ہم پہلے کہتے تھے گاہک اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، جن کو ہم پہلے کہتے تھے گاہک اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، اب دکان کیا چمکی ہے، گاہک کو جناب والا ہم جوتے کی نوک پر رکھ کر اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو گویا کہ رحم ہمارے دل سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم معاملات میں نرمی کرو تو تمہارے ساتھ نرمی کی جائے گی، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی چلی۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تجارت کرو، تجارت کرو۔ ایسا نہیں ہے مصلی بچھا کے 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے رہو، نہیں، اس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، نہیں، تجارت کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت بھی کرو، اور بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپاؤ بھی، روزی کماؤ، روٹی کماؤ، اپنے آپ کو لگاؤ، شریعت کا حکم ہے، سراپا عبادت نہیں۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کچھ مال دے دیجئے، آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ تھوڑا سا کچھ سامان ہے۔ آپ نے فرمایا وہ استعمال کے اگر قابل نہیں ہے تو لے کر آؤ، ہم اس کو فروخت کریں گے۔ چنانچہ وہ لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہاں بھائی کون اس کو خریدے گا؟ ایک نے 1 درہم لگایا، دوسرے نے 2 درہم لگایا، آپ نے وہ چیز بیچی، بیچنے کے بعد کہا کہ دیکھ 2 درہم آ گئے، آپ نے ایک کلہاڑی منگائی، غالباً ایک رسی منگوائی، اور فرمایا کہ ان چیزوں کو لے اور جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ، اور ایک عرصے تک مجھے نظر نہیں آنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیج دیا۔ ایسا نہیں کہا کہ جناب والا مسجد میں چلا جا 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے رہے، نہیں، عبادت اپنی جگہ، تجارت اپنی جگہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھپنے کی طرف ترغیب دی کہ جا ایک عرصے تک مجھے نظر نہیں آنا۔ چنانچہ یہ صحابی ایک عرصے تک جنگل میں لکڑیاں کاٹتے رہے، کاٹ کر فروخت کرتے رہے، اور کچھ دراہیم اور دنانیر جمع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، یا رسول اللہ یہ برکت ہوئی، یا رسول اللہ یہ برکت ہوئی۔ لہذا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تجارت کرو اگر چاہتے ہو مال میں برکت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارا مال پاکیزہ ہو، تمہارا مال بابرکت ہو، تمہارا مال بابرکت ہو،
جھوٹ نہیں بولنا تجارت میں، اور اسی طرح سے دھوکہ نہیں دینا، ٹال مٹول نہیں کرنا، تعریفیں نہیں کرنا، کسی کے مال میں عیب نہیں نکالنا، اپنا مال بیچتے وقت کسی چیز کو مت چھپانا عیب کے حوالے سے۔ اور پھر آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت یہ کہہ رہی ہے اور اپنا حصہ بھی جناب والا بھلا دو، نہیں، جو تمہارا حصہ بنتا ہے دنیا کے اعتبار سے اس کو لو، اس کو کماؤ، اس کو حاصل کرو۔ وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تمہارا جو دنیا کا حصہ ہے اس کو حاصل کرو۔ قرآن نے اس سے نہیں روکا۔ ہماری شریعت صاف ستھری ہے، ایسا نہیں ہے عبادت میں لگایا تو عبادت میں لگا دیا، تجارت میں لگایا تو تجارت میں لگا دیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہیں، تجارت بھی ہے، عبادت بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، بھائی بھی ہے، اسی طرح سے خاوند بھی ہے، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے۔ یہ ساری صفات ایک مسلمان میں ہوتی ہیں۔ باپ کیسا ہوا کرتا ہے، بیٹا کیسا ہوا کرتا ہے، خاوند کیسا ہوا کرتا ہے، بھائی کیسا ہوا کرتا ہے، مسلمان کیسا ہوا کرتا ہے، پڑوسی کیسا ہوا کرتا ہے، تاجر کیسا ہوا کرتا ہے، یہ ساری صفات ایک مسلمان میں جمع ہو سکتی ہیں، مسلمان میں۔ لہذا وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، شریعت اس سے نہیں روکتی، اپنا حصہ بھی لگا دیا، اپنا حصہ بھی لگا دیا۔ یہاں تک کہ شریعت مطہرہ کی یہ تعلیم ہے، اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرو جتنی استطاعت ہے۔ سمجھنے بات؟ اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرو جتنی استطاعت ہے۔ جذبات میں آ کر سارا مال نکال دیا، پھر کل کو دوسروں کے آگے بھیک مانگ رہے، ہاتھ پھیلا رہے، ناپسندیدہ، قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ آئے اور انڈے برابر سونا لے کر آئے، کہنے یا رسول اللہ کے راستے میں قبول کر لے۔ آپ نے واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں نکال کر خود محتاج ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا تمہارا حصہ ہے نا اس کو مت بھلاؤ، اس کو لو۔ دنیا تمہاری ضرورت ہے، دنیا تمہاری ضرورت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اگر اپنا سارا مال خرچ کیا تھا تو عمر کے برابر بات ابو بکر صدیق کے کوئی نہیں ہے، عمر کے برابر بات ابو بکر صدیق کے کوئی نہیں ہے، لیکن مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے آدھا۔ کتنا لے کر آئے؟ آدھا۔ اور ابو بکر کتنا لے کر آئے؟ پورا۔ لہذا عمر نے رضی اللہ عنہ ابو بکر کی گویا کہ تقلید کر دی، یا پھر عمر نے امت کو بتا دیا کام وہ کرو جو تمہاری حیثیت اور استطاعت کے مطابق ہے۔ یاد رکھو کہ عمر ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتا، یاد رکھو عمر ابو بکر کے برابر، حالانکہ کوشش یہی تھی آج میرے پاس زیادہ ہے، لہذا میں مال لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا۔ اور واقعتاً حضرت عمر کا آدھا مال اتنا تھا، حضرت ابو بکر کا پورا مال اتنا تھا، پورا مال ابو بکر کا اتنا، عمر کا آدھا اتنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں، اے ابو بکر کیا لائے؟ یا رسول اللہ سب کچھ لے کر آ گیا۔ کہا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا، اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ کل مال اتنا ہے، کل مال اتنا ہے۔ اب حضرت عمر سے اگر پوچھے تم کتنا لائے؟ یا رسول اللہ اتنا۔ ابو بکر سے کم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بات سمجھنے کی ہے۔ اگر عمر سے یہ سوال کریں عمر تم کتنا لائے، عمر کا وہ آدھا ہے، اللہ نے اور زیادہ دیا تھا۔ ابو بکر کا کل رضی اللہ عنہ اور عمر کا اتنا، حضرت ابو بکر کے مقابلے میں، پورے کے مقابلے میں اتنا۔ تو آپ نے یوں نہیں کہا عمر تم کتنا لے کر آئے، سوال یہ کیا عمر تم پیچھے کیا چھوڑ کر آئے، عمر تم پیچھے کیا چھوڑ کر آئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا تو بس عمر سمجھ گیا، عمر سمجھ گیا ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کہتے تم کیا لائے، یا رسول اللہ دیکھ نہیں رہے اتنا لایا، اور ابو بکر کا کل اتنا، عمر کا اتنا،
بڑا ہو گیا نہیں ہو گیا، لیکن آپ نے سوال کیا کیا؟ عمر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ بات یہیں پر صاف ہو گئی، یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کر آیا، آدھا لے کر آیا۔ عمر ابو بکر سے نہیں بڑھ سکتے، ابو بکر پورا لے کر آیا، ابو بکر، لیکن اپنی حیثیت، اپنی استطاعت۔ وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ کہتا ہے دنیا کا مال کمانے سے روکا نہیں جایا، دنیا کماؤ، منع نہیں ہے، اس لیے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقیری انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے، فقیری انسان کو اللہ کی نافرمانی تک لے کر چلی جاتی ہے، لہذا مال کمائے۔ لیکن اتنی بات ہے، اتنی بات ہے، یہ دل کی دنیا جو ہے نا، اس میں یہ دنیا نہ آئے، اس میں یہ مال کی محبت نہ آئے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان دنیا کمانا تیری ضرورت ہے، لیکن یاد رکھ کشتی کے لیے پانی ضرورت ہے، کشتی کے لیے پانی ضرورت ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہی پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی تباہ اور برباد ہو جائے۔ اے مسلمان یہ دنیا تیری ضرورت ہے، لیکن اگر یہی دنیا تیرے دل میں آ جائے گی تو تو تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اس کو اپنے دل کے اطراف میں رکھ، یہ دل اللہ کے لیے، یہ دل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ پانی ضرورت ہے، پانی کے بغیر کشتی، لیکن اگر یہی پانی کشتی میں آ جائے کشتی تباہ اور برباد ہو جائے۔ دنیا انسان کی ضرورت ہے، آجو باجو آجو باجو، لیکن دل میں آئے گی اگر تو پھر یہ انسان تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، چوتھی بات، تیسری بات، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، مال آ گیا نا تو اب آسمان سے باتیں مت کر، مال آ گیا آسمان سے باتیں مت کر۔ وہی جو علاقے کے فقیر لوگ تھے، پہلے جناب والا یہیں پر رہتا تھا، اب ڈیفینس میں چلا گیا ہے، تو یہاں کے لوگ اگر وہاں آتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے۔ پہلے رہتا تھا وہ کچی آبادی میں، اللہ نے ہاتھ کیا پکڑا، اب یہ جناب والا پوش علاقے میں جا کر رہنے لگا، تو اب یہ وہاں کے لوگ آتے ہیں نا تو پھر جناب والا اچھا نہیں سمجھتا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، لوگوں کے ساتھ اچھائی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھائی کی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کر۔ فرماتے ہیں جب مال آ جائے نا تین چیزوں کو مد نظر رکھو، جب مال آ جائے تین چیزوں کو مد نظر رکھو، ایک خالق کو نہ بھولو، ایک خالق کو نہ بھولو، یہ مال دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں اپنی اوقات کو نہ بھولو، اپنی اوقات کو نہ بھولو۔ ہم میں کیا طاقت ہم مال کما لیں، ہم میں کیا طاقت ہم مال کما لیں، ارے اللہ کا فضل نہ ہو تو کمانے پر قدرت نہ ہو۔ یہ ہاتھ اللہ دے کر بھی مفلوج کر سکتا ہے، جب اللہ حفاظت فرمائے ہر بیماری سے، فالج جب ہوتا ہے نا ہاتھ ایسا ہی کا ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ کام کی صلاحیت کو کھینچ لیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، تو لہذا اپنی اوقات کو نہ بھولو، باری تعالیٰ میں خوش نہیں ہوں۔ تیسرا کام مخلوق خدا کو نہ بھولو جب مال آ جائے، خالق کو نہ بھولو، مخلوق کو نہ بھولو، اب بھولو نہ اپنی اوقات کو بھولو۔ جب یہ تینوں چیزیں تمہارے سامنے ہوں گی نا تو پھر اللہ تم سے راضی ہوگا، مال کے ہوتے ہوئے، مال کے ہوتے ہوئے۔ اگر یہ تینوں چیزیں پامال ہوں گی، مال تمہارے لیے فتنہ ہے، اللہ تم سے ناراض ہے، یہ مال انسان کی دنیا اور آخرت برباد کر دے۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اب مال آ جائے نا تو زمین میں دندناتے نہ پھرو۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن، میرا عزیز و معذرت کے ساتھ ہم قرآن کا مطالعہ ہی نہیں کرتے۔ قرآن صرف کیا چیز ہے؟ امام صاحب کی تلاوت کا نام نماز میں قرآن ہے، امام صاحب کی تلاوت کا نام نماز میں اس کو قرآن کہا جاتا ہے، یا بمشکل رمضان آ گیا اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے بیٹھ کر کچھ وقت نکالا ہمارا اللہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ میرے عزیزو سوال ہے کہ نہیں؟ کبھی ہم نے بیٹھ کر وقت نکالا؟ یہ قرآنی آیتیں ہیں جو ابھی بیان ہو رہی ہیں، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، دنیا کمانے میں آخرت کو مد نظر رکھو، دنیا میں اپنا حصہ نہ چھوڑو۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو جیسے تمہارے ساتھ اللہ نے اچھائی کی، سب قرآن میں ہے۔ وَابْتَغِ، اور وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، مال آنے کی صورت میں زمین میں دندناتے نہ پھرو، قرآن قرآن۔
کہ جناب والا جب مال آ گیا تو تیور ہی بدل گئے، مال آیا تیور ہی بدل گئے۔ فرماتے ہیں جب انسان کے پاس اختیار آتا ہے نا، جب انسان کے پاس اختیار آتا ہے، جب انسان کے پاس طاقت آتی ہے، جب انسان کے پاس دولت آتی ہے، تو میرا عزیزو یاد رکھنے کی بات ہے ان تینوں چیزوں کے آنے سے کم تر لوگ تبدیل نہیں ہوتے۔ بات سمجھنے کی ہے، ان تینوں چیزوں کے آنے سے کم تر لوگ تبدیل نہیں ہوتے بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھے؟ طاقت، اختیار، دولت، ان تینوں چیزوں کے آنے سے جو کمتر لوگ ہیں نا، کمتر لوگ سے مراد انسانیت میں حقیر نہیں بلکہ جو اپنی اوقات کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، کمتر سے مراد وہ ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں نا تو یہ تبدیل نہیں ہوتے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا یار مال آیا تو تبدیل ہو گیا بندہ، مال آنے سے بندہ تبدیل نہیں ہوتا، بندہ بے نقاب ہوتا ہے، بندہ بے نقاب ہوتا ہے۔ اس نے لبادہ اوڑا ہوا تھا، لبادہ اوڑا ہوا تھا نیکی کا، پرہیزگاری کا، جب مال آیا نا تو اب بے نقاب ہو کر سامنے آ گیا، وہ ساری نیکی ہوا میں اڑ گئی، اب اس نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ وہی والی بات ہے، جب کمینے عروج پاتے ہیں تو ماضی بھول جاتے ہیں۔ یہ غبارے کتنے کم ظرف ہوتے ہیں، چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں، چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں۔ تو میرا عزیزو یہ قرآن کی 4 باتیں ہیں، آدمی اس کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارے، اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔